بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان اسلحہ چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ خواتین اور بچے خوفزدہ نہ ہوں۔ افغانستان میں موجود امریکی شہری طالبان کے خوف سے کیا کر رہے ہیں؟ میں پاکستان جا رہا ہوں، کون میرے ساتھ آئے گا؟ کرس گیل۔ فرانس کا امریکہ اور آسٹریلیا پر جھوٹ بولنے، دوغلے پن کا الزام۔ مائیکروسافٹ نے پاس ورڈ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ خطرناک دماغی بیماری کی ابتدا جگر سے ہوتی ہے، ایک تحقیق۔ اب لیزر چولہے میں کھانا پکے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان کے جنگجوؤں نے جب کابل کے چڑیا گھر میں جھولے جھولے اور وہاں موجود لوگوں سے گلے ملے تو یہ انتہائی افغانستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان جنگجوؤں کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ طالبان جنگجوؤں نے چڑیا گھر میں سیلفیاں لیں اور مختلف انداز میں تصاویر بھی بنوائیں، لیکن یہ اطمینان بخش صورتحال اس وقت بدل گئی جب ایک جنگجو نے ہرن کو اس کے سینگ سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھی کہکے لگانے لگے۔ طالبان، جن میں سے کچھ اسلحے کے بغیر بھی تھے اور انہوں نے روایتی ہیٹ پگڑی اور شال پہن رکھی تھی، طالبان اسلحے کو چھوڑ کر اس جگہ آنے کے حق میں ہیں تاکہ خواتین اور بچے خوفزدہ نہ ہوں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں وہ بہت مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ ہم نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ طالبان اتنی جلدی آ جائیں گے۔ کابل میں امن تو ہے لیکن لوگ محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ کابل کے چڑیا گھر میں داخلے کی فیس 40 سینٹ ہے، جبکہ کچھ طالبان یہ فیس ادا کیے بغیر ہی داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں لگے سائن بورڈ جس پر لکھا تھا کہ چڑیا گھر میں کوئی پستول نہیں، اس کو واضح طور پر نظر انداز کر دیا۔ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں امریکی شہری اور گرین کارڈز رکھنے والے افراد طالبان کے خوف سے چھپ رہے ہیں۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے گرین کارڈ ہولڈر ایک جوڑے نے اپنے 3 بچوں سمیت 2 ہفتوں میں 7 مرتبہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا۔ کابل میں رہائش پذیر اس خاندان کا انحصار ان کے رشتہ داروں پر ہے۔ یہ خاندان اس انتظار میں ہے کہ کوئی کابل سے نکلنے میں ان کی مدد کرے۔ 3 بچوں کی ماں نے ایک ٹیکسٹ پیغام میں کہا کہ ہم خوفزدہ ہیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ چھپائے رکھتے ہیں۔ اس نے ہفتوں تک گھروں میں چھپنے کا خوفناک منظر پیش کیا۔ یہ لوگ گھروں میں بجلی کو بند رکھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور پہچانے جانے سے بچنے کے لیے کھلے ڈھیلے کپڑے اور برقعے کا استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ وہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ طالبان ان کو ڈھونڈ لیں گے، ان کو جیل میں ڈالیں گے یا شاید ان کو مار دیں۔ کیونکہ وہ امریکی ہیں یا امریکہ کے لیے کام کر چکے ہیں، ان کو تشویش ہے کہ ان کو نکالنے سے متعلق جو بائیڈن انتظامیہ کی کوششیں بھی رک گئی ہیں۔ ٹیکساس کے ایک ٹرک ڈرائیور جو کابل میں اپنے والدین کے ساتھ موجود ہیں، ان کو چند ہفتے قبل ایک فون کال موصول ہوئی جس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ہوگی۔ تاہم وہ طالبان کی کال تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے بتایا کہ فون کرنے والے نے کہا کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آئیں اور مل لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کال کے آخر میں ان کو کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ گزشتہ ہفتے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے کانگریس کو بتایا کہ حکومت افغانستان میں امریکی مستقل رہائشی یا گرین کارڈ رکھنے والے شہریوں کا پتہ نہ چلا سکی، تاہم انہوں نے کہا کہ 100 امریکی شہریوں سمیت کئی ہزار افراد اب بھی افغانستان میں ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ امریکی حکومت ان کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف پنجشیر صورتحال پر امریکی اخبار نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے پنجشیر واقعہ میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجشیر میں لڑائی ختم ہو چکی ہے۔
جبکہ پنجشیر کی اکثر آبادی لڑائی سے پہلے ہی علاقہ چھوڑ چکی تھی۔ امریکی اخبار کے مطابق افغان طالبان نے پنجشیر کے علاقوں سے بڑا اسلحہ برآمد کیا ہے، جبکہ طالبان کا پہلے ہی کافی حد تک پنجشیر پر کنٹرول تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پنجشیر کے کچھ شہریوں نے بھی افغان طالبان کی مدد کی۔ کرکٹ کے یونیورسل باس کرس گیل نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے سیکیورٹی خدشات پر پاکستان کا دورہ ادھورا چھوڑ کر وطن واپس جانے کے بعد کرس گیل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام دیا ہے کہ کل پاکستان جا رہا ہوں، کون میرے ساتھ آئے گا؟ کرس گیل کی یہ پوسٹ فوراً ہی وائرل ہوگی اور پاکستانی شائقین گیل کی پاکستان سے محبت کو سراہتے ہوئے نظر آئے۔ دوسری طرف باکسر عامر خان کو امریکی ایئر لائن نے جہاز سے اتار دیا۔ باکسر عامر خان کو اس وقت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا جب دوران پرواز امریکی ایئر لائن نے ماسک صحیح طریقے سے نہ پہننے پر انہیں جہاز سے نیچے اتار دیا۔ دو مسافروں نے ماسک صحیح انداز سے نہیں پہنا ہوا تھا، جس پر عملے نے درخواست کی، لیکن مسافروں کے انکار پر پرواز واپس لوٹ آئی اور مسافروں کو نیچے اتار دیا گیا۔ باکسر عامر خان نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکی ایئر لائن کی جانب سے سفر پر پابندی انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، تاہم مجھے اور میرے دوست کو پھر بھی جہاز سے پولیس نے نیچے اتار دیا۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو ثبوت کے طور پر ویڈیو دکھائی جائے۔ فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا پر نئے سیکیورٹی معاہدے کے حوالے سے پیدا ہونے والے بحران میں جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان طے پانے والے نئے سیکیورٹی معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنانے اور تعینات کرنے کی صلاحیت کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ اس معاہدے کی وجہ سے آسٹریلیا کی جانب سے فرانس کے ساتھ کیا گیا آبدوزوں کی خریداری کا اربوں ڈالرز کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اس بحران کے دوران جھوٹ بولا گیا، دوگلے پن کا مظاہرہ کیا گیا، اعتماد کو ٹھیس اور توہین کی گئی۔ خیال رہے دوستوں کہ مذکورہ معاہدے پر فرانس نے احتجاجاً امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ فرانس اس وقت کسی بھی طرح اس بحران کی شدت کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فرانس نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے خلاف غیر سفارتی زبان استعمال کی۔ فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے سفیروں کو واپس بلانے کے غیر معمولی فیصلے کو بہت ہی علامتی عمل قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم کتنے ناراض ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس نے دو طرفہ تعلقات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلایا ہے۔ جب فرانسیسی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ فرانس نے برطانیہ سے اپنا سفیر کیوں واپس نہیں بلایا، جبکہ برطانیہ بھی مذکورہ معاہدے کا حصہ ہے، تو انہوں نے انتہائی سخت جواب دیا کہ ہم ان کے مستقل مفاد پرستی کو جانتے ہیں۔ اس پورے ایشو میں برطانیہ کی حیثیت ایک طرح سے تیسرے پہیے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا نیٹو کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جبکہ دوسری طرف آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن نے کہا ہے کہ فرانس کی حکومت کو معلوم ہوگا کہ معاہدہ ختم کرنے سے بہت پہلے فرانسیسی آبدوزوں پر گہرے تحفظات ظاہر کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ فرانس کو وہ تمام وجوہات معلوم ہوگی۔ ہم نے بالکل واضح کہا تھا کہ ہم اپنے قومی مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ آسٹریلیا نے سن 2016 میں فرانس سے آبدوزیں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کی مالیت 50 ارب آسٹریلوی ڈالر تھی۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان طے پانے والے نئے سیکیورٹی معاہدے کے تحت امریکہ، برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنانے اور تعینات کرنے کی صلاحیت کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ مائیکروسافٹ نے اپنے صارفین کے لیے پاس ورڈز کے بغیر کسی بھی اکاؤنٹ میں لاگ ان سائن ان ہونے کا نیا طریقہ متعارف کروا دیا ہے۔
لاگ ان ہونے کے لیے صارفین کو اپنے سمارٹ فون پر ونڈوز ہیلو یا مائکروسافٹ اتھینٹیکیٹر ایپ درکار ہوگی۔ جب بھی وہ اپنے کسی مائکروسافٹ اکاؤنٹ میں داخل ہونا چاہیں گے تو صارف مذکورہ دونوں میں سے ایک ایپ کے ذریعے خود کی تصدیق کرے گا، اور یوں وہ بغیر پاس ورڈ ٹائپ کیے اس اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائے گا۔ واضح رہے دوستوں کہ اسی طرح کا سیکیورٹی فیچر واٹس ایپ اور یاہو میں بہت پہلے سے موجود ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ کے بغیر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مائکروسافٹ کے ایک تازہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ آج کل پاس ورڈ بھولنا ایک عام سی بات بن چکی ہے، جو صارفین کے لیے شدید پریشانی کے علاوہ وقت کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دماغ ایک خطرناک بیماری الزائمر کے اسباب دراصل جگر سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ الزائمر بیماری میں دماغ کے خلیے تیزی سے مرتے ہیں اور دماغ بھی بتدریج سکڑنے لگتا ہے۔ آخر کار یہ عمل مریض کی موت پر جا کر ہی رکتا ہے۔ اب تک الزائمرز کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کی وجہ دماغ میں بننے والے پروٹین ایمیلوئڈز ہوتے ہیں، جو دماغی خلیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالتے ہیں۔ البتہ یہی پروٹین ہمارے جگر میں بھی بنتے ہیں، لہٰذا ایک متبادل مفروضہ یہ بھی تھا کہ شاید انسانی جگر میں بننے والے ایمیلوئڈز کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں، جہاں یہ الزائمرز بیماری کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس مفروضے کو ایمیلوئڈز ہائپوتھیسس بھی کہا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں اب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ الزائمرز کی ابتدا میں دماغ سے زیادہ جگر کا کردار ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل PLOS بایولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے طرح طرح کے کھانے تیار کرنے میں تو مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن کھانا پکانے کا طریقہ تو وہی پرانا ہے۔ اب سائنسدانوں نے 3 مختلف اقسام کی لیزر سے مرغی کو پکایا ہے۔ اس عمل میں گوشت کم سکڑتا ہے، یکساں درجہ حرارت سے ذائقہ برقرار رہتا ہے اور اس کی نمی برقرار رہتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے پہلی مرتبہ لیزر سے مزیدار کھانا پکانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس طرح خود کار اور روبوٹک باورچی سے کھانا پکانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں گوشت کھایا گیا تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا۔ ایک اور تجربے میں 2 افراد کو عام چولہے اور لیزر چولہے سے پکایا گیا گوشت کھلایا گیا، لیکن انہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا گوشت کیسے پکایا گیا ہے۔ دونوں افراد نے لیزر پر بھنے ہوئے مرغی کے گوشت کو پسند کیا۔ کولمبیا کے سائنسدان اس کامیابی پر خوش ہیں اور ان کے خیال میں یہ ایک کم خرچ نسخہ ہے۔ وہ دن دور نہیں دوستوں کہ جب لیزر چولہے عام ہوں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔